السلام علیکم۔ بے قابو عشق بائی حرین فاطمہ، قسط نمبر 5۔ اگلے دن پھر وہ تینوں اریبہ کی صحت یابی کے بارے میں دریافت کرنے اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔ راستے میں ہدا نے اس کے لیے پھولوں کا بکے بھی لیا تھا جسے وہ اریبہ کو شکریہ کے طور پر دینا چاہتی تھی، اور وہ یزدان نے تھام رکھا تھا۔ ہدا نے یزدان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہی یہ بکے اریبہ کو دے گا، کیونکہ اس نے اس کی بہن کی جان بچائی تھی۔ آج اگر اس کی بہن اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی تو صرف اور صرف اریبہ کی وجہ سے۔ وہ خود بھی اریبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اریبہ کی جگہ اگر کسی اور نے بھی اس کی بہن کی جان بچائی ہوتی تو وہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا۔ اس کی انا، غرور، جھگڑا سب ایک طرف، اس کی بہن اس کے لیے سب سے پہلے تھی۔ خدا نے ابھی بھی یزدان کو بکے ہاتھوں میں تھامے دیکھا تو اسے کوہنی ماری، جس سے وہ ہوش میں آیا اور ہدا کے اشارہ کرنے پر بکے اریبہ کی طرف بڑھایا۔ تھینکس مس کارچور، میرا مطلب ہے مس اریبہ، میری بہن کی جان بچانے کے لیے۔ ہدا کے گھورنے پر اس نے جلدی سے اپنا جملہ درست کیا۔ اریبہ منہ کھلے بکے کی طرف کم دیکھ رہی تھی، یزدان کے منہ سے نکلے تھینکس جیسے الفاظ پر زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ خدا، لگتا ہے ایکسیڈنٹ کے دوران میرے کان بھی خراب ہو گئے ہیں۔ مجھے ایسا سنائی دے رہا ہے جیسے تمہارے کھڑوس بھائی نے مجھے تھینکس بولا ہو۔ پلیز مجھے کل دوبارہ سے ہاسپٹل چیک اپ کے لیے تو لے جانا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں میں صاف کرنے والے انداز میں انگلی مارتے ہوئے کہا۔ یزدان، جس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے نرم تاثرات تھے، وہاں اب پوری طرح سے غصہ حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی بات سن کر ہدا اور معاویہ کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کانوں کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان بھی خراب ہو گئی ہے، اسے بھی چیک اپ کروا لینا، یزدان جل بھون کر بولا۔ ایک تو اس نے اریبہ کو تھینکس بولا، اوپر سے اس کے نخرے کم نہیں ہو رہے۔ آپ کی انہی بد دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس حال میں پہنچی ہوں۔ نہ جانے کل آپ نے مجھے کتنی بد دعائیں دی تھی۔ آپ کی زبان ہی کالی ہے، لگتا ہے بچپن میں توا چاٹتے رہے ہیں۔ اریبہ اس کی کل والی بد دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ واٹ از یور مین؟ کالی زبان، اپنی لمٹس میں رہ کر بات کیا کرو۔ تمہیں بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے، ہر وقت لڑنے کے موقع تلاش کرتی رہتی ہو۔ اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر یزدان آگ بگولا ہو چکا تھا۔ بھائی، آپ یہاں میری فرینڈ کو تھینکس کہنے آئے تھے، نہ کہ اس کی انسلٹ کرنے۔ خدا نے شکوہ کی نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور جو تمہاری دوست میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے اس کا کیا؟ یزدان گھور تو اریبہ کو رہا تھا، لیکن پوچھا خدا سے تھا۔ بھائی، اس نے سچ ہی تو کہا ہے۔ کل نہ جانے آپ نے اسے کون سی بد دعائیں دے ڈالی تھی، اور شاید وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا جو آپ کی بد دعائیں قبول ہو گئی۔ خدا نے بھی اریبہ کی سائڈ لی تو اریبہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں بھی کچھ کہنا ہے؟ اس کی بات سننے کے بعد یزدان نے مڑ کر معاویہ سے پوچھا۔ یہ جو دونوں کہہ رہی ہیں میرا بھی وہی کہنا ہے۔ وہ کہاں اپنی پارٹنرز کی مخالفت کر سکتا تھا، اس لیے ان کی ہی سائڈ لی۔ اس چورنی نے ضرور کوئی تعویذ چوری کر کے تم دونوں کو پلا دیا ہے، جو تم دونوں میرے بہن بھائی ہو کر اس کی سائڈ لے رہے ہو۔ یزدان کو اس وقت اریبہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میں چور تو آپ چغل خور، غصے میں اریبہ کے منہ میں جو آیا بول گئی۔ اس سے پہلے کہ یزدان اس کا گلا دبانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا، خدا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ چھوڑے نا بھائی، ابھی بچی ہے۔ خدا اریبہ کی طرف دیکھ کر آنکھ کرتے ہوئے بولی، جس کی بات پر اریبہ نے منہ گسورا، جیسے اسے خدا کی بچی والی بات اچھی نہ لگی ہو۔ فیڈر پیتی بچی، فیڈر پیتے پیتے ہی اتنی لمبی زبان باہر آ گئی ہے اس کی۔ خیر، میں جا رہا ہوں، مجھے اسفند کی کال آ رہی ہے۔ جس گاڑی نے تم لوگوں کو ہٹ کیا ہے شاید اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی ہے۔ میں اسفند کے پاس سے ہو کر واپسی پر تم دونوں کو خود پک کروں گا۔ اکیلے کہیں باہر نہ نکلنا، ٹھیک ہے؟ یزدان ان دونوں کو ہدایت دیتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے اریبہ اس کے منہ سے نکلے الفاظوں کو سنتی جل اڑ کر رہ گئی۔ اللہ کرے تمہارے بھائی کو ایسی لڑکی ملے جس کی مجھ سے بھی زیادہ لمبی زبان ہو اور بدتمیز بلا کی ہو، جو تمہارے بھائی کو تگنی کا ناچ نچا دے۔ یزدان کے جانے کے بعد اریبہ کی نہ ختم ہونے والی بد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اریبہ کی بد دعاؤں پر ہدا اور معاویہ نے ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے آمین کہا، پھر تینوں اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی باتوں کو لے کر بیٹھ گئے۔
کبھی اریبہ انہیں اپنے بچپن کا کوئی قصہ سناتی تو کبھی وہ دونوں اسے اپنے بچپن کا کوئی قصہ سناتے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے بعد یزدان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس دفعہ اس نے اریبہ کے گھر جانے کی غلطی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ مغز ماری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ کافی ٹینس تھا۔ گاڑی میں موجود نعمان نامی جس شخص نے خدا کو ہٹ کرنا چاہا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے کچھ ٹائم بعد گاڑی کو بھی آگ لگا کے جلا دیا گیا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اس کی معصوم بہن کی آخر کس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں گم تھا جب خدا اور معاویہ بھاگ کر باہر نکلے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھے تھے۔ بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ معاویہ نے اس کے چہرے پر پریشانی کو محسوس کر کے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کو وہ کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھائی اس انسان کا پتہ چلا جو خدا کو ہٹ کرنا چاہتا تھا؟ معاویہ نے ایک بار پھر سے سوال داغا۔ یک لفظی جواب دیا گیا۔ پھر تو آپ نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہوگا۔ معاویہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں بچہ، کسی نعمان نامی شخص نے خدا کو ہٹ کرنا چاہا تھا۔ اب جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو وہ غائب ہو چکا ہے۔ جس گاڑی سے اس نے ہٹ کرنا چاہا تھا وہ بھی جل چکی ہے۔ یزدان نے اپنی کنپٹی سہلاتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ نعمان نامی شخص کے بارے میں سن کر خدا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، جبکہ معاویہ کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے تھے۔ تم دونوں کے چہروں پر اچانک سے ٹینشن کیوں چھا گئی؟ خیر تو ہے؟ یزدان نے مشکوک نظروں سے ان دونوں سے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ آدمی بچ کر بھاگ گیا ہے، ہمیں ڈر ہے وہ دوبارہ سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، بس اس لیے خدا تھوڑا سنبھلتے ہوئے بولے۔ تم دونوں ٹینشن نہ لو بچہ، وہ جلدی پکڑا جائے گا۔ اسفند پوری کوشش کر رہا ہے اسے ڈھونڈنے کی۔ یزدان نے ان دونوں کو حوصلہ دیا۔ گھر پہنچتے ہی ہدا جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ معاویہ بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا، جبکہ یزدان وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ خدا، مجھے لگتا ہے ہمیں بھائی کو اس واقعے کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے۔ معاویہ اس کے پیچھے آتے ہی دروازہ بند کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ نہیں، وہ چہرے پر سخت تاثرات سجائے بولی۔ لیکن کیوں؟ اس وقت ہم نے بھائی کو اس لیے نہیں بتایا تھا وہ پریشان ہوں گے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تو تم نے نہیں بتانا بھائی کو تو میں ہی بتا دیتا ہوں، نہ بتا کر ہم بھائی کو زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ معاویہ نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، سمجھے؟ اور اب جاؤ یہاں سے، مجھے ریسٹ کرنی ہے۔ وہ ایک بازو آنکھوں پہ رکھ کر وہیں بیڈ پر دراز ہو گئی، جس کا مطلب صاف تھا وہ اب وہاں سے جا سکتا ہے۔ معاویہ بھی کندھے چکاتا اس کے روم سے نکل گیا اور باہر لاؤنج میں جا کر یزدان کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے کندھوں پر سر ٹکا گیا۔ اس کی اس حرکت سے اتنی پریشانی کے دوران بھی یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ خدا اور معاویہ ہی تو تھے اس کے جینے کی وجہ۔ وہ بچپن سے ہی ہر طرح کے پیار سے محروم رہا تھا۔ عمر کے جس حصے میں بچے کھیلتے کودتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، یزدان کو اس عمر میں میچور بن کر گھر کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ٹوئنز کو سنبھالنا پڑا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور جا کر صوفے پر اس کے برابر میں ٹھہر گیا تھا، جہاں وہ پہلے ہی ڈرنک کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے اس پر کہنے پر وہ مسکرا دی۔ وہ گالی تو بچ گئی تھی، پتہ نہیں ساتھ کوئی اور لڑکی بھی موجود تھی جس نے اسے بچا لیا، ورنہ آج اس کا کام تو تمام ہی ہو جاتا۔ نعمان نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے نعمان۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے ایک دشمن کو چوٹ نہیں آئی تو دوسرے کو تو آ ہی گئی ہے نا۔ اب ہماری ایک دشمن نہیں بلکہ تین دشمن ہیں جنہیں ہمیں یزدان کی پراپرٹی پانے کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ رمشا اس کی طرف ڈرنک کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی تو ڈرنک کا گلاس تھام کر اس کے تھوڑا اور قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا تھا اس کی غلطی کی وجہ سے رمشا اس پر غصہ ہوگی، اسے ڈانٹے گی، لیکن یہ کیا، وہ تو اس سے خوش تھی۔ تم ٹینشن نہ لو، ان تینوں کو ہم اپنے راستے سے ہٹا دیں گے جلد ہی۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا جب رمشا نے درمیان میں ڈرنک کا گلاس کر کے اپنے اور اس کے درمیان میں فاصلہ بنایا۔ پہلے تم اپنا کام مکمل کرو، یہ سب بعد میں۔ ابھی بہت ہو گئی ڈرنک، اپنے آدمی کو کال کرو اور ان تینوں پر نظر رکھنے کا بولو،
ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے نعمان نے کسی کو کال کی تھی اور پھر دوسری طرف سے پازیٹیو رسپانس ملتے ہی دونوں کمینی ہنسے ہنسے تھے۔ رمشا اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کر چکی تھی، اسے اب صحیح موقع کی تلاش تھی، کب وہ تینوں باہر نکلیں اور وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر ان سے اپنا بدلہ لیں۔ وہ جو اتنے دنوں سے چپ بیٹھی تھی، اپنا اگلا کوئی لائحہ عمل تیار کر رہی تھی۔ یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وہ دشمن کو کسی بھی طرح کا بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ 1000 سے سیدھا 100 لائکس پر آ گئے ہیں۔ آپ لوگ خیر تو ہے؟ ہم رائٹرز کو مجبوری کی وجہ سے لکھنا چھوڑنا پڑتا ہے اور آپ لوگ جان بوجھ کر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ باقی اب